اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ آج ہمارے درمیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک موجود نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، لہٰذا کسی نیک آدمی سے تہنیک کی سنت ادا کرانی چاہیے۔ طبی اعتبار سے بھی تہنیک ایک فائدہ مند عمل ہے، کیونکہ بچہ جب اس دنیا میں نیا آتا ہے تو اس کا منہ پیدائشی بند ہونے کی وجہ سے ابھی کھلنے کا عادی نہیں ہوتا۔ تہنیک کے عمل سے جبڑے کھل جاتے ہیں اور منہ ماں کے دودھ کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور کا رس بدن کے لیے قوت بخش بھی ہے۔ بچے کا سر مونڈنا۔ اسلام میں نومولود بچے کے بارے میں جو احکام وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کے سر کے بال مونڈے جائیں اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس سنت کی نیچے لکھی احادیث مبارک سے ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے 7ویں دن حکم دیا کہ ان کے سر کے بال مونڈے جائیں۔ چنانچہ ان کے بال منڈوائے گئے اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ تحفۃ المودود باحکام المولود۔ محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی اور فرمایا، اے فاطمہ، اس کے سر کے بال مونڈ لے اور ان کے برابر چاندی خیرات کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وزن کیا تو ان کا وزن 1 درہم یا اس سے کچھ کم تھا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور روہنگیا مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔